مسلم لیگ نواز اپنا انتخابی منشور پیش کر رہی ہے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف منشور پیش کریں گے اور دیگر قائدین بھی اس موقع پر موجود ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون عام انتخابات 2024 کے لیے آج اپنا منشور پیش کر رہی ہے۔ یہ آپ سٹیج پر دیکھ سکتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف موجود ہیں۔ مریم نواز چیف آرگنائزر بھی سٹیج پر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر رہنما احسن اقبال بھی اسٹیج پر براجمان ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں چیئرمین منشور کمیٹی جناب عرفان صدیقی صاحب کو کہ وہ منشور کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب، صدر مسلم لیگ نون محمد شہباز شریف صاحب، مریم نواز اور دیگر قائدین اور خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے کئی دنوں سے میں لاہور میں تھا اور لاہور والے بتا رہے تھے کہ کئی ہفتوں سے انہوں نے سورج نہیں دیکھا، دھند میں لپٹا ہوا شہر تھا۔ تو آج ہمارے منشور کے ساتھ ہی دھند چھٹ گئی ہے، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا ہے، سنہری دھوپ کی چمک جو ہے ابھی میں دیکھ کے آیا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اور نیک شگون ہے۔ میں تفصیلات میں جائے بغیر صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نومبر میں قائدین نے مجھے یہ کام سونپا تھا کہ ایک منشور کی تیاری کی جائے، اور جو خصوصی ہدایت تھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی، ایک نقطہ تھا کہ کوئی ایسی چیز ہم نے نہیں کہنی جس پہ ہم عمل نہ کر سکیں، کوئی ایسا خواب نہیں لوگوں کو دکھانا جو بعد میں بکھر جائے اور جس کی تعبیر ہم نہ لا سکیں۔ یہ بنیادی نقطہ تھا۔ اس کے بعد پھر ان کی ہدایات تھیں کہ کن کن طبقوں کو ہم نے اہمیت دینی ہے، کن کن مسائل کو اہمیت دینی ہے، اور آپ یقین جانیے کہ مختلف مراحل کے اندر قیادت کی پوری رہنمائی اور مشاورت ہمیں حاصل رہی۔ آپ لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آتی رہیں کہ تاخیر ہو رہی ہے، اور تاخیر ہوتی رہی، لیکن تاخیر اس لیے ہوتی رہی کہ اس کے اندر مسلسل اصلاحات کا عمل بھی جاری رہا، ترامیم کا عمل جاری رہا، اور جب ایک چیز ہم طے کرتے تھے تو پھر یہ ایکسرسائز شروع ہو جاتی تھی کہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس ذرائع اور وسائل کہاں سے آئیں گے۔ ایک یہ سنجیدہ جماعت کی بڑی ہی سنجیدہ کوشش تھی۔ کئی میٹنگز کے لیے ہماری قیادت نے وقت دیا، ان کی رہنمائی حاصل رہی۔ بنیادی طور پر میں نے اور قیادت نے مل کے 32 کمیٹیاں، ذیلی کمیٹیاں تشکیل دی۔ میرے پاس ان کی طویل لسٹ ہے، لیکن میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ وقت بہت کم ہے، اور میاں صاحب نے بھی جانا ہے ایک جلسے پہ اور شہباز صاحب نے بھی جانا ہے۔ لیکن ان 32 کمیٹیوں کی سربراہی میں جو ہمارے چیدہ شخصیات تھیں، میں ان کے نام ضرور لوں گا۔ اسحاق ڈار صاحب تھے، احسن اقبال صاحب تھے، خرم دستگیر صاحب تھے، پرویز رشید صاحب تھے، خواجہ سعد رفیق صاحب تھے، سینیٹر اعظم رضی تارڑ صاحب تھے، پیر صابر شاہ تھے، جناب طارق فاطمی تھے، جناب اویس لغاری تھے، محترمہ نصرت صادق صاحبہ تھی، رانا مشہود تھے، کامران مائیکل تھے، بیرسٹر ظفر اللہ خان تھے، علی پرویز تھے، بشیر میمن تھے، جناب ریاض الحق جج تھے، شزا فاطمہ خواجہ تھیں، خواجہ سلمان رفیق تھے، بیرسٹر امجد ملک تھے جو اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندگی کر رہے تھے، محترمہ مریم اورنگزیب۔ تو بہرحال اس منشور کی تیاری کے ہر مرحلے میں شروع سے آخر تک، ابتدا سے لے کے آج کی تقریب تک، جس سرگرمی سے اور جس محنت سے اور جس کاوش سے اور جس دلچسپی کے ساتھ اور جس لگن کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اس کے لیے میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں۔
ان کمیٹیوں نے بڑی تفصیلی رپورٹیں ہمیں دی. میں انہیں ابھی احسن صاحب سے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے ہمیں تھیسس لکھ کے بھیج دیے, بڑے بڑے مقالے لکھ کے بھیج دیے, اور میں نے یہ بھی تجویز بھی پیش کی کہ ان مقالوں کو بھی ہمیں کسی کتابی شکل میں ترتیب دے دینا چاہیے جو ہمارے 5 سالوں میں کام آتے رہیں گے, ان سے ہم رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کام جیسے میں نے بتایا کہ مسلسل اس کے اندر ترامیب بھی ہوتی رہی, اضافے بھی ہوتے رہے, اصلاحات بھی ہوتی رہی, اور یہ عمل کل تک, بلکہ کل تک بھی نہیں, آج صبح تک جاری رہا. اور اس میں قائد مسلم لیگ نون خود دلچسپی لیتے رہے اور روزانہ کی بنیاد پہ اس کا جائزہ بھی لیتے رہے. کئی میٹنگز بھی انہوں نے بلائیں, صدر مسلم لیگ نون ان میں شریک ہوتے رہے. تو یہ ایک بہت ہی انٹینسو قسم کی, بڑی دیدہ ریزی کے ساتھ, جان ریزی کے ساتھ کی گئی ایک مشق تھی. یہ بڑا آسان تھا کہ 8-10 نکات لکھ کے میں کسی قائد کو دے دیتا اور وہ کسی جگہ دیتے اور کہتے کہ یہ منشور ہے, لیکن یہ ایک دستاویز ہے. اور اس دستاویز کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے اپنے ماضی کی کارکردگی کو بھی اپنے منشور کا حصہ اس لیے بنایا ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ اگر میں ہم نے یہ وعدے کیے تھے تو 2018 تک تمام خرابیوں کے باوجود, دروں کے باوجود, لاک ڈاؤنز کے باوجود, ہنگاموں کے باوجود ہم نے کیا کیا کام کیے, اور جو وعدے کیے تھے وہ نہیں ہوئے. تو وہ بھی ایک دستاویزی ثبوت کے طور پر ساتھ ہم نے منسلک کیے ہیں. اس کے علاوہ ایک دلچسپ حقیقت کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں جو ہماری تاریخ کا ایک بڑا ہی عجوبہ ہے جس پہ ہم غور نہیں کرتے اور اکثر و بیشتر بھول جاتے ہیں. نوجوانوں کا ذکر ہوتا ہے. میں آپ کے پاس یہ دستاویز آ گئی ہے, نیٹ پہ بھی ڈالی جا رہی ہے, اور جو مریم وہ جو ڈیٹیلڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جی, میرے سامنے تو ہیں. ہاں ٹھیک ہے, وہ آپ کو پہنچ جائیں گے جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, میں یہ کہہ رہا تھا, اس طرف توجہ دلا رہا تھا کہ پچھلے 25-30 سالوں کے اندر جو نوجوان آج 25 یا 30 سال کا ہو رہا ہے اس نے ہر طرح کی حکومتیں دیکھ لی ہیں. اس نے مارشل لا کی حکومت دیکھ لی مشرف کی, اس نے پیپلز پارٹی کی حکومت دیکھ لی 5 سال کی, اس نے ہماری حکومت دیکھ لی 5 سال جو حقیقتاً 4 سال کی تھی, اس نے پی ٹی آئی کی حکومت دیکھ لی 4 سال کی, اس نے نگران حکومتیں دیکھ لی, اس نے ایک مخلوط حکومت دیکھ لی. یہ 5-6 قسمیں ہیں حکومتوں کی جو آج کا نوجوان دیکھ چکا ہے. اس کے لیے فیصلہ کرنا بڑا آسان ہے. وہ سامنے سکیچ بنا کے, خاکے بنا کے دیکھ سکتا ہے کہ یہ ہے. مارشل لا کو چلے ہم نکال دیتے ہیں. 2008 سے 2013 تک ایک پارٹی نے حکومت کی اس ملک کے اندر. اس نے کیا کیا؟ ایک پارٹی ہے جس نے 2013 سے 2017 یا 2018 تک حکومت کی, اس نے اس ملک کو کیا دیا؟ ایک پارٹی ہے جس نے 2018 سے 2022 تک حکومت کی, اس نے اس ملک کو کیا دیا؟ فیصلہ بڑا آسان ہے. نعروں, دعووں, کھوکھلی باتوں, الزامات, گالی گلوچ. میرا خیال ہے کہ یہ ووٹ دینے کے لیے کنسیڈریشن صرف ہونی چاہیے یہ کہ جی پوچھا جائے کہ جناب یہ 5 سال ہیں پیپلز پارٹی کے, آپ بتا دیں کہ آپ نے 5 بڑے بڑے کام کون سے کیے. پی ٹی آئی سے پوچھا جائے کہ جناب 4 سال آپ رہے ہیں, آپ نے 4 بڑے بڑے کام کون سے کیے. ہم سے پوچھا جائے جی کہ میاں صاحب سے پوچھا جائے کہ 4 سال آپ نے گزارے ہیں, آپ نے بڑے بڑے کام کون سے کیے ہیں. یہ سوال ایک ریڑی والے سے کیا جائے, ایک رکشے والے سے کیا جائے, ایک کریانہ فروش سے کیا جائے, وہ بھی بتا دے گا. وہ سر پہ ہاتھ رکھے گا جی اچھا جی مینوں تو یاد نہیں ہے کہ پی 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 نے کی تاثیر تھے, مینوں تو پی ٹی آئی دی بھی کوئی گل یاد نہیں آ رہی. البتہ اے میٹرو جڑی ہے شہباز صاحب نے بنائی سی, اے سڑک اے جڑی موٹر وے ہے میاں صاحب نے بنائی سی, اے لوڈ شیڈنگ بڑی ہو رہی سی, روشنیاں میاں صاحب نے دیتیاں سن. اور جو انٹلیکچولز ہیں وہ کہیں گے جی کہ آئی ایم ایف کو الوداع کہا تھا, سٹاک مارکیٹ کو کہاں لے کے گئے تھے, وائٹ پہ لے کے آئے تھے فاٹف کو جو بلیک میں جا رہی تھی. یہ وہ چیزیں ہیں جو سامنے نظر آ رہی. مہنگائی جو آج 30-40 پر چلی گئی ہے اس کو 3 اور 4 پہ رکھا تھا. جسٹ یہ کارکردگی ہے
جو ہمارے آنے والے منشور کے اندر بھی رکھی ہوئی ہے اور ہمارے آنے والے عہد کا ایک دیباچہ بھی ہے اور اس کا ایک نقشہ کار بھی ہے, اس کا آنے والے دنوں کا منظرنامہ بھی ہے. میاں صاحب اور شہباز صاحب نے جب بھی اور جہاں بھی ان کے 16 ماہ کی جو حکومت تھی, مخلوط حکومت جسے کہتے ہیں, اس کے کاموں میں اگر ہم جائیں, تفصیل میں جائیں کہ ملک کی حالت کیا تھی اور کہاں سے یہ سنبھال کے کہاں لے کے آئے, وہ ایک بڑی تفصیل ہے, اس میں ہم نہیں جانا چاہتے. لیکن صرف ایک کام پہ اگر توجہ دی جائے جس کا کریڈٹ شہباز صاحب کو جاتا ہے اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے, انہوں نے ملک کو دیوالیہ پن کے کنویں کی جو میڈ پہ کھڑا تھا, جو ملک کنویں میں گرنے والا تھا, اس کو کنویں میں گرنے سے بچایا. دیوالیہ ہونے سے بچانا اگر کوئی اور کام نہیں بھی ہے تو 16 ماہی حکومت کا اتنا بڑا کارنامہ ہے جو شاید ہم اس کی قدر و قیمت کا تصور نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہم اندازہ نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم ہو جاتے تو اس کے اثرات و نتائج کیا ہوتے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس منشور, یہ ایک ڈیولپنگ پروسیس ہے ہمارا, یہ حتمی منشور اس لحاظ سے تو ہے کہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں, لیکن یہ جاری رہے گا, آپ کے مشورے آتے رہیں گے, ہم خود جو محسوس کریں گے, اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا, عوام نے اعتماد کیا, تو یہ منشور نشو و نما بھی پاتا رہے گا, پائے تکمیل تک بھی پہنچے گا, اور اس میں انشاءاللہ ہم اضافہ بھی کرتے رہیں گے وقت کی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ. میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پوری ٹیم کا, ذیلی کمیٹیوں کے چیئرمین حضرات, بلال کیانی نے بہت کام کیا, اور جہاں تک مریم کا تعلق ہے, میں مریم اورنگزیب کا, ان کی خدمات اگر نہ ہوتی بطور سیکرٹری یا بطور کوارڈینیٹر تو مجھے یقین ہے کہ میری مشکلات میں بہت اضافہ ہو جاتا اور یہ آج کا لمحہ آنے میں شاید اور تاخیر ہو جاتی. بہت شکریہ. بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب. عرفان صدیقی صاحب بتا رہے تھے کہ سوشل میڈیا پر افسانوں اور حقیقت کی دنیا میں کارکردگی کا بہت فرق ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عمل کی دنیا میں ملک اور عوام کی خدمت کے منصوبے زمین پر حقیقت میں ڈھال کر اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے. اب میں دعوت خطاب دوں گا صدر پاکستان مسلم لیگ نون جناب شہباز شریف صاحب کو, جو پاکستان مسلم لیگ نون کی ترقی کے ویژن کا فیس ہیں, جن کے 10 سالہ وزارت اعلیٰ کے دور میں پنجاب نے ترقی کا وہ ماڈل دیکھا کہ جسے نہ صرف ملک میں بلکہ بین الاقوامی سطح پہ عظیم پذیرائی حاصل ہوئی, اور ان کے مخالفین بھی ان کی خدمات کا اعتراف کرنے پہ مجبور ہوئے, اور 16 ماہ کی اتحادی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے, جیسے عرفان صاحب نے کہا کہ ان کی تاریخ میں بڑی کنٹریبیوشن یاد یہ رکھی جائے گی کہ وہ پاکستان جسے اپریل 22 میں بینک کرپسی کے دھانے پر عمران خان کی حکومت چھوڑ گئی تھی, اس کو بینک کرپسی کے خطرے سے نکال کر استحکام اور اس کی سٹیبلٹی کے راستے پہ ڈال کے انہوں نے حکومت کا اختتام کیا. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب شہباز شریف صاحب کو, صدر پاکستان مسلم لیگ نون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قائد میاں محمد نواز شریف صاحب, مسلم لیگ نون کے تمام اکابرین اور یہاں پر اس محفل میں موجود پاکستان کے مایہ ناز صحافی بھائی, جرنلسٹ, کالمنسٹ, ٹی وی اینکرز, خواتین و حضرات, السلام علیکم. میں جو محترم سیکرٹری جنرل اور منشور کمیٹی کے چیئرمین عرفان صدیقی صاحب نے جو یہاں پر گفتگو کی ہے, میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا, اور جناب قائد نے ابھی آپ سے مخاطب ہونا ہے. میں صرف چند گزارشات کرنا چاہوں گا وداؤٹ گوئنگ انٹو ریپیٹیشن. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک روایت ہے کہ ہر الیکشن میں
جانے سے پہلے ہر پارٹی اپنا اپنا منشور قوم کے سامنے پیش کرتی ہے، تو روایتاً بھی ایک اس موقع کی ضرورت ہے، لیکن جو اصل بات جس کی طے میں ہمیں جانا ہے کہ یہ روایتی منشور پیش آج تک ہوتے رہے، کتنی پولیٹیکل پارٹیز نے یا لیڈرز نے ان کے اوپر صدق کے دل سے اور محنت سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کی۔ میں خود نمائی میں جائے بغیر چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میاں محمد نواز شریف نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں 20 گھنٹے کے اندھیرے ختم کر دوں گا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے 5 سالہ دور میں اس کو ختم کرنے کے لیے حتی المقدور اپنی ٹیم کے ساتھ وہ کام کریں گے۔ اس دور میں جو ہمالیہ نما جو مشکلات اور رکاوٹیں پیش آئیں وہ آپ کے سامنے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ مثال کے طور پر 14 اگست 2014 کو لانگ مارچ شروع ہوا اسلام آباد کے لیے۔ کبھی دیکھتی آنکھ نے اس طرح کا دل خراش منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ دن جو پوری قوم تمام اپنے ذاتی گروہی اختلافات کے باوجود من حیث القوم مناتی ہے، سیلیبریٹ کرتی ہے، اس دن ایک نئی منتخب عوام کے ووٹوں سے حکومت کے خلاف لانگ مارچ، وہ نواز شریف کے خلاف نہیں تھا، وہ اصل میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف لانگ مارچ تھا۔ پھر جو کئی ماہ پر محیط دھرنے اسلام آباد میں ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تا وقت ہے کہ ایک دل خراش اور پوری قوم جس سے اشکبار ہو گئی، 16 دسمبر 2014 کو جب اے پی سی کا واقعہ ہوا تب وہ دھرنا مجبوراً ان کو ختم کرنا پڑا۔ یہ جو وقت ضائع ہوا قوم کا، یہ کس کے ذمہ تھا؟ اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح منظور تھا کہ نواز شریف کے قسمت میں یہ لکھا تھا کہ ان کے دور میں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ اپریل 2015 سے اس مد میں کوئی کام ممکن ہی نہیں تھا کہ جب ہر طرف دھرنوں کی صدائیں ہوں اور میلے کچالے کپڑے رکھے گئے ہوں اور پارلیمنٹ کو آگ لگانے کی صدائیں آپ دیکھ رہے ہوں اور جلا دو اور گھراؤ کر لو کی نعرے لگ رہے ہوں، وہاں پر ترقی کا دور دور تک وہاں پر سایہ بھی نہیں پڑ سکتا۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ جولائی یا مئی 2018 تک صرف 3 سال میں، 3.5 سال میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے گئے، جو کہ دنیا کی تاریخ کا ریکارڈ ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ کراچی کی گرین لائن پبلک ٹرانسپورٹ وہ مچور کا حصہ تو نہیں تھا، نواز شریف نے اس کو بطور تحفہ سندھ کے عوام کو اور کراچی کے عوام کو دیا۔ بس میں اور کوئی مثال نہیں دوں گا، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ منشور سب پیش کرتے ہیں، عمل کوئی کرتا ہے۔ اور میں ایک جنرل بات کر کے آگے بڑھوں گا کہ تعلیم کے میدان میں جن لوگوں نے تعلیم اور علاج کے لیے وہ کچھ قوم کو بتایا تھا اور اس میں وہ چیمپئن بنتے تھے، انہوں نے اپنے صوبے میں اس 10 سالہ دور میں کیا کیا، اور نواز شریف کے دور میں جہاں پر ان کو مینڈیٹ ملا تھا وہاں پر کیا انقلاب آیا،
وہ آپ کے سامنے ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. صرف ایک مثال دوں گا کہ پی کے ایل آئی جو کہ گردوں اور جگر کے امراض کے علاج کے لیے اور پیوند کاری کے لیے نواز شریف کی لیڈرشپ میں 20 ارب روپے کی لاگت سے وہ مکمل ہوا، اور اس میں مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں کہ دنیا کے کسی بھی اعلیٰ ترین ہسپتال کا آپ اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں. خود تو کے پی میں برباد کر دیا، ہسپتالوں کو بھی، تعلیم کو بھی. ڈینگی آئی تو پہاڑوں میں چڑھ گئے. مگر جہاں پر ایک بہترین کام ہوا تھا خدمت خلق کے لیے، وہ یعنی بدترین قسم کی آپ سبھی لیے حسد میں اس کی آگ میں جلے اور پی کے ایل آئی کو بھی برباد کر دیا. یہ بات روز روشنی کی طرح عیاں ہے کہ پاکستان کے وہ طبقے، یتیم غریب، چاہے وہ مہران کی وادیوں سے ہو، پنجاب کے میدانوں سے ہو، کے پی سے ہو، بلوچستان سے، جب ایسے امراض میں وہ ملوث ہوتے تھے تو ان کو چین جانا پڑتا تھا، ہندوستان جانا پڑتا تھا. میں خود پنجاب میں ہم نے اربوں روپے دیے ان غریب ترین بچوں کے علاج کے لیے، وہ بنایا گیا، برداشت نہ ہوا. تو میں آج یہاں پر بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ نواز شریف اس شخص کا نام ہے جس نے جو وعدہ کیا اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کی اور دن رات ایک کیا، اور دعوے کم کیے اور کام زیادہ کیا. اور یہ بات میں آپ دانشوروں کے سامنے بڑی عاجزی سے کہہ رہا ہوں. آپ سے زیادہ کوئی اس بات کو بہتر نہیں جانتا. آپ ہر چیز کا تیا پانچا ایک سیکنڈ میں کر سکتے ہیں. خلاصہ یہ ہے، خلاصہ کہ ابھی جناب قائد آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے کہ اس منشور کا خلاصہ یہ ہے، 3 چیزیں، کہ ہم نے پاکستان کی نوجوان نسل کو ماضی کی طرح، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم سہانا خواب دکھا رہے ہیں، ماضی میں نواز شریف نے کر کے دکھایا ہے کہ ماضی کی طرح اور اب پہلے سے بہت آگے بڑھ کر نوجوان نسل کی، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کے حوالے سے جدید ترین ہتھیار ہم لے کے آئیں گے، جو آج پوری دنیا میں جس نے اپنا لوہا منوایا ہے، چاہے وہ آئی ٹی ہے، چاہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ ہے، چاہے وہ ووکیشنل ٹریننگ ہے، اور اس کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ کہ جاب اپرچونٹیز آٹومیٹکلی ان بچوں اور بچیوں کو ملیں، چاہے وہ دیہات میں ہیں، چاہے وہ قصبوں میں ہیں، شہروں میں ہیں، اور اسمال میڈیم انٹرپرائزز لون ان کو ملیں. اور جن کو اگر اللہ نے موقع دیا میاں محمد نواز شریف کو، تو اس بات کا بندوبست کریں گے بینکوں کے ذریعے کہ اتنی فیصدی قرضوں کی جو ہے ترسیل ان بچوں اور بچیوں کو ملے گی دیہاتوں میں اور شہروں میں اور قصبوں میں، تاکہ جال پھیل جائے اس ملک میں کاٹیج انڈسٹری کا. دوسرا، جو ہماری جو زراعت ہے، یہ آج بھی پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اس میں جتنا بھی نواز شریف نے ماضی قریب میں، ماضی بعید میں کام کیا، وہ آپ کے سامنے ہے. کس نے سستی کھاد مہیا کی تھی پاکستان کے کسان کو؟ کس نے بجلی کے ساتھ چلنے والے ٹیوب ویلز کے لیے سستی بجلی مہیا کی تھی؟ تفصیل میں نہیں جا رہا، مگر آج جس بات کا ہمیں عہد کرنا ہے کہ دنیا زراعت کی ترقی میں جہاں پہنچ چکی ہے، ہم اس کھیل میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اس سفر میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری ریسرچ سینٹرز، آج ہمارے جو ماڈل، جو ٹیکنیکس ہیں، ان کو ہم نے نہیں اپنایا، اور دنیا ہم سے بہت آگے نکل گئی. اور آخری بات میں بات کر کے ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ نواز شریف کا منشور کا
اہم ترین حصہ یہ ہے کہ قوم کو جوڑنا، قوم کے زخموں پر مرہم رکھنا. یہ اپنی ذات سے بالا تر ہو کر، اپنی انا سے بالا تر ہو کر، پاکستان کے وسیع تر مفاد میں اپنی ذاتی اختلافات کو بھلا کر قوم کو اکٹھا کریں. یہ جو زہر گھولا گیا ہے اس معاشرے میں پچھلے 5 سال میں، یہ ایک ایسا زہر ہے کہ یہ آرام سے یہ ختم نہیں ہوگا. اس کے لیے بہت زیادہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کوشش کرنی پڑے گی، اور انشاءاللہ یہی میاں نواز شریف کا منشور کا ایک اہم ستون ہے. ان الفاظ کے ساتھ میں جناب عرفان صدیقی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ارق ریزی سے یہ منشور ترتیب دیا، اور تمام سب کمیٹیز کو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی جانفشانی سے اس منشور کو انہوں نے بنایا، جو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور اس کے لیے تمام سب کمیٹیز کے جو درجہ بدرجہ اس کے ہیڈز ہیں، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان الفاظ کے ساتھ میں جناب قائد کو دعوت دوں گا کہ وہ آپ سے خطاب فرمائیں. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ جناب شہباز شریف صاحب. اس سے پہلے کہ قائد پاکستان مسلم لیگ نون خطاب کریں، میں قائد جناب نواز شریف صاحب کو، صدر پاکستان مسلم لیگ نون کو، چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون اور ساری ٹیم کو دعوت دوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور کا باضابطہ لانچ کرنے کے لیے اسکرین پر تشریف لے جائیں، اور ہم سب ہاتھ اس پہ قائد کی قیادت میں رکھیں گے تو اس سے ڈیجیٹل لانچ اس منشور کا ہو جائے گا. خواتین و حضرات، جیسا کہ ابھی صدر پاکستان مسلم لیگ نون نے کہا کہ یہ منشور پاکستان میں یکجہتی اور یگانگت پیدا کرنے کا منشور ہے. یہ منشور مضبوط معیشت سے مضبوط دفاع پیدا کرنے کا منشور ہے، مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کا منشور ہے، نوجوانوں اور خواتین کی ترقی کا منشور ہے، اور پاکستان کو 2047 تک جب ہم آزادی کی 100 سالہ تقریبات منائیں گے تب تک ایک عظیم صف اول کی معیشت میں ڈھالنے کی بنیاد رکھنے کا منشور ہے. اب میں دعوت خطاب دوں گا قائد پاکستان مسلم لیگ نون کو، جنہوں نے پاکستان میں سیاست کی پیراڈائم کو روایتی سیاست سے بدل کر ڈیولپمنٹ کی طرف تبدیل کیا، جن کی سیاست کی پہچان کھوکھلے نعرے نہیں بلکہ ان کی سیاست کی پہچان وہ ٹھوس اقتصادی منصوبے اور پالیسیاں ہیں کہ جن کی بنیاد پر آج بھی پاکستان کی معیشت کھڑی ہے. ان کا ہر دور پاکستان میں جدت کا دور رہا ہے، ان کا ہر دور پاکستان کے عوام کی خدمت کا دور رہا ہے. میں دعوت خطاب دیتا ہوں قائد پاکستان مسلم لیگ نون جناب محمد نواز شریف صاحب کو.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ حسن اقبال صاحب. محترم خواتین و حضرات، بہت ہی معزز مہمانان گرامی، بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ حکومت سے گرائے جانے کے بعد اور سپریم کورٹ کے ان 5 ججوں کے اس فیصلے کے بعد، جس فیصلے کو آپ بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور پھر جیلیں بھگتنے کے بعد، اور ایک دفعہ نہیں پہلے بھی کئی دفعہ، اور حکومت گنوانے کے بعد، جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، اور ہر وہ انتقامی کارروائی کے بعد آج پھر نواز شریف بھی، شہباز شریف بھی، مریم نواز بھی، حسن اقبال بھی، سعد رفیق بھی، ہمارے دیگر بھی، مجھے نہیں پتا کہ دائیں اور بائیں میں اور کون کون بیٹھے ہیں. جی اسحاق ڈار صاحب. میں اپنا ان لوگوں کے زیادہ نام لے رہا ہوں جو جیلوں میں رہے ہیں، کہ جیلوں میں رہنے کے بعد آج پھر اپنا منشور پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور انتخابات لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. کیا عجیب اتفاق ہے، کیا عجیب اتفاق ہے. اور کبھی کبھی سوچتا ہوں بھائی کچھ غلطی کا تو پتہ لگنا چاہیے کہ غلطی ہوئی کہاں، اور اس طرح سے آنن فانن چھٹی کرا دینا، حکومت سے نکال دینا، کس لیے، کیوں؟ اب میں اس پہ کوئی کسی سے گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہتا، میں کوئی شکایت لگانے کے موڈ میں آج نہیں آیا. میں تو مستقبل کی بات کرنے آیا تھا، اور یہ میرے پاس چند صفحے تھے جو میں پڑھنا چاہتا تھا، لیکن حسن اقبال صاحب نے بھی زبانی تقریر کی، پھر محترم عرفان صدیقی صاحب نے زبانی تقریر کی، جناب صدر نے بھی زبانی تقریر کی، تو پھر میرا پڑھنا جو ہے وہ کوئی مقصد نہیں رکھتا تھا. میں کہا میں بھی جو کچھ بول سکتا ہوں زبانی بولوں. پتہ نہیں آپ کو میری باتیں اچھی لگیں گی یا نہیں لگیں گی، بہرحال میں زبانی بولنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں اگر جیسے کہ پچھلی حکومت میں آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے ان کی جگہ، میں کبھی بھی وہ کچھ نہ کرتا جو انہوں نے کیا، بالکل نہ کرتا. اس کی ایک مثال موجود ہے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی تھی ایک دفعہ، 2008 سے لے کے 2013 تک. ہمارے بڑے ایشوز تھے ان کے ساتھ، ججوں کی بحالی کا ایشو تھا اور کئی امپورٹنٹ ایشو تھے جس پہ ہم نے دستخط کیے تھے. اس میں سے ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھا، جس پہ ہم نے سب نے دستخط کیے. اس شخص نے بھی جس نے جو پچھلی 2000 منشور سب پیش کرتے ہیں.
پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد میاں نواز شریف انتخابی منشور پیش کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ آج شکایت لگانے کے موڈ میں نہیں آیا, مستقبل کی بات کرنے آیا ہوں. میں ان کی جگہ ہوتا تو کبھی وہ نہ کرتا جو انہوں نے کیا. ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کیے. میاں نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نواز کا انتخابی منشور پیش کر رہے ہیں. اس سے قبل صدر نون لیگ شہباز شریف نے بھی خطاب کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ پی کے ایل آئی 30 ارب کی لاگت سے مکمل ہوا. میاں نواز شریف انتخابی منشور پیش کر رہے ہیں. لیکن چونکہ آپ انشاءاللہ وقت نکال کے, مجھے امید ہے. اچھا جی, سوری جی, میرے آفت آباد میں جلسہ ہے تو آئی ہیو ٹو. تو اچھا مریم, خدا حافظ. اللہ حافظ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس میں منشور موجود ہے, لیکن آپ پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں, مجھے امید ہے کہ آپ منشور پڑھیں گے. منشور ماشاءاللہ بڑی محنت سے تیار ہوا ہے, جس کے لیے میں محترم عرفان صدیقی صاحب کو اور مریم اورنگزیب کو اور جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے, دل کی گہرائیوں سے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بہت محنت کے ساتھ یہ منشور بنایا گیا ہے, پھر لکھا گیا ہے اور پرنٹ کیا گیا ہے. اس کو آپ ضرور پڑھیں. اور ہمارا پورا ارادہ ہے کہ اگر حکومت میں آنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو اس پہ عمل پوری طرح سے کریں گے انشاءاللہ. تو میں تھوڑا سا منشور سے ہٹ کے کچھ باتیں کروں گا, 2-4 باتیں, یہ لمبی تقریر کا ارادہ نہیں ہے میرا. تو میں مثال دے رہا تھا کہ اس سے پہلے ایک مثال یہ تھی کہ 2008 سے لے کے 2013 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. بڑے ہمارے ان کے ساتھ معاملات تھے. چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر چکا ہوں, ججوں کی بحالی کی بات کر چکا ہوں. وعدہ کرنے کے باوجود انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا, جب تک کہ ہمیں لانگ مارچ کرنا پڑا. آپ کو یاد ہوگا کہ لانگ مارچ جیسے ہی گجرانوالہ پہنچا تو بحالی کی جو خبر آ گئی. شہباز صاحب کی گورنمنٹ جو ہے نا, وہ اس وقت انہوں نے توڑ دی تھی. یہاں گورنر رول لگا ہوا تھا. وہاں پہنچا تو جب ہم نے کہا, اس وقت اعتزاز حسن صاحب بھی میرے ساتھ جا رہے تھے, تو ہم نے باہمی طور پہ طے کیا کہ ہم لاہور واپس چلتے ہیں, کیونکہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تو گجرانوالہ پہنچ کے پورا ہو گیا. جج بحال ہو گئے. لوگوں نے مجھے کہا جی کہ آپ لانگ مارچ کو لے کے جائیں اسلام آباد. میں نے کہا کیوں؟ کہ شہباز صاحب کی گورنمنٹ نہیں آپ نے بحال کروانی. میں نے کہا وہ تو میرا مقصد نہیں تھا یہاں لانگ مارچ کا, وہ تو اپنا ایک علیحدہ ایشو ہے, اس کے لیے ہم اپنی جدوجہد کریں گے. اور لیکن ہم اپنا اس کے لیے اسلام آباد ہم نہیں جائیں گے, لانگ مارچ کی شکل میں ہم وہاں نہیں جائیں گے. اصول تھا, ہم نے اپنے اصول پہ ہم نے عمل کیا. چارٹر آف ڈیموکریسی کی بہت خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں, ہم نے اس کو بھی برداشت کیا. ایک بہت نامور صحافی ہیں کراچی سے, انہیں مجھے ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے نا وہ لائن پہ لیا. میں اس وقت ٹریول کر رہا تھا اسلام آباد سے لاہور, بارش ہو رہی تھی, رات کا وقت تھا. مجھے کہنے لگے جی کہ آپ اب اس حکومت کے خلاف کب لانگ مارچ کریں گے, اس حکومت نے تو پاکستان کا بہت برا حال کر دیا, تو کب لانگ مارچ کریں گے, کب اس کو ختم کریں گے. میں نے کہا میں اپوزیشن لیڈر ہوں, میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے لانگ مارچ کروں گا, تو میں کیوں لانگ مارچ کروں. میرے منشور میں نہیں ہے اس طرح لانگ مارچ کر کے حکومتوں کو ختم کرنا. اور آپ جانتے ہیں ہم نے پورا موقع دیا, وقت دیا, حکومت نے اپنی مدت مکمل کی. جب مکمل کی تو میں گیا محترم زرداری صاحب کے پاس, صدر تھے پاکستان کے. میں نے کہا آپ ابھی آپ کے 6 مہینے اور ہیں, آپ ہمارے صدر ہیں زرداری صاحب, ہم الیکشن ہو گئے, ہم جیت گئے ہیں, تو میں جناب آپ صدر ہیں, ہم آپ کی اسی طرح سے عزت کریں گے جیسے ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی عزت کی جاتی ہے. ہم نے ایک اچھی روایت ڈالی, اور پھر
آپ جانتے ہیں جی کہ ہم نے اس حکومت میں مل کر عمران خان صاحب کے دھرنوں کا مقابلہ کیا، پارلیمنٹ یکجان ہو کے اس کے خلاف کھڑی ہو گئی. اب مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کی ڈیموکریسی اور کہاں کی سیاست ہے؟ ادھر سے حکومت ایک مینڈیٹ لے کے آتی ہے تو ادھر سے آپ اس کے خلاف دھرنے شروع کر دیں، اور آپ یہ زبان استعمال کریں کہ وزیر اعظم کو ہم وزیر اعظم ہاؤس سے اس گردن میں رسا ڈال کے کھینچ کر لے کے آئیں گے. اور کہاں لکھا ہوا تھا کہ آپ محترم قبلہ حضور طاہر القادری صاحب کے ساتھ آپ اپنا جو ہے نا وہ کریں گے، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اشتراک کریں گے، گٹھ جوڑ کریں گے، اشتراک کریں گے، اور ان کے ساتھ آپ اپنا جو ہے وہ لانگ مارچ کریں گے. کیا واسطہ طاہر القادری صاحب کا پاکستان کے ساتھ؟ وہ کون ہے پاکستان کی سیاست کے؟ ان کے ساتھ آپ گٹھ جوڑ کر رہے ہیں، اور بھی افراد اور عناصر بیچ میں ملے ہوئے تھے. ابھی گورنمنٹ بنتی ہے، الیکشن ہوتے ہیں، آپ 35 پنکچروں کی بات کرتے ہیں. وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جو کہ بہترین چیف جسٹس تھے، میں دل سے ان کی بہت عزت کرتا ہوں، انہوں نے ناصر الملک، اور انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ کوئی 35 پنکچر والی کام بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سب الیکشن فیئر ہوئے ہیں. اور میں جا رہا ہوں بھائی آپ کے پاس وہاں پہ بنی گالا میں بطور وزیر اعظم بنی گالا جا رہا ہوں، آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں جا رہا ہوں. میں یہ بھی کہہ سکتا کہ میں نہیں آتا، آپ آئیں. میں تو پاکستان کی خاطر گیا تھا ان کے پاس کہ بیٹھیں آپ بات کریں، کیا آپ چاہتے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں چاہتے. بعد میں پتہ لگا جی کہ سڑک بنی گالا سے بنا دیں آپ اسلام آباد سے بنی گالا تک. ہم نے بنا دی سڑک وہ. تو اگر یہی بات تھی تو پہلے کہہ دیتے اور ہم پہلے کام یہ کر دیتے. اتنا انتظار کروانے کی ہمیں بھی اور خود بھی انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو مجھے بھی بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام پہلے ہی ہو سکتا تھا. بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کہاں یہ ابھی شہباز صاحب کہہ رہے تھے نا کہ عمل کرنا چاہیے. عمل تو دور کی بات ہے بھائی، کچھ لوگوں کے پاس تو منشور ہی نہیں ہے. ان کا منشور یہی ہے کہ اس طرح کے کام کرنے ہیں، دھرنے کرنے ہیں، احتجاج کرنا. ادھر سے چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا ہے، ادھر سے دھرنے ہو رہے ہیں. وہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اپنا پروگرام ملتوی کر بیٹھے وہ پاکستان آنے کا. بھئی ابھی ہمارے خلاف یہ سب کچھ ہوا ہے. کل کو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ اگر موقع دیتا، ہم اپنا وہی کریں گے جو ہمارے منشور میں لکھا ہوگا. ہم وہی کریں گے کہ جو ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ہونا چاہیے، اور ہم وہی کریں گے جو پاکستان کے عوام کی خوشحالی کا ایجنڈا ہے. اگر ہم اپوزیشن میں آتے ہیں، ہم وہ کام کبھی بھی نہیں کریں گے جو انہوں نے کیا، کچھ بھی ہو. یہ ہمارا منشور ہے بھائی. اور منشور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب میرے پاس آئے 2013 میں کے فوراً بعد کہ نواز شریف صاحب ہم اس وقت KPK میں اپنی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں، آپ اور ہم مل کر گورنمنٹ بنا سکتے ہیں اور ہمیں بنانی چاہیے. میں نے کہا مولانا صاحب عددی اعتبار سے ان کے ووٹ زیادہ ہیں، 2-3 ہی زیادہ ہیں، عددی اعتبار سے وہ زیادہ ہیں، لہٰذا ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کل کو یہ کہا جائے کہ ہم نے ان کی حکومت نہیں بننے دی. انہوں نے میری بات مان لی، ان کی بڑی مہربانی، بہت ان کا شکریہ. لیکن 2018 میں پنجاب کے اندر مکمل طور کے اوپر مسلم لیگ نون نمبر 1 پارٹی تھی، لیڈنگ پارٹی تھی. اور پھر وہاں پہ مرکز میں جس طرح سے جو آپ کو پتہ ہے، میں اس بحث میں اب نہیں جانا چاہتا آج کے دن کہ کس طرح سے RTS بند ہوا اور کیا ہوا. وہ نہ ہوتا تو مرکز میں بھی یقیناً گورنمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی بنتی. لیکن پنجاب میں اس کے بعد ہیلی کاپٹر اڑے، انہوں نے جہاز اڑائے، کیا کچھ نہیں کیا. ہمارے بندوں کو پکڑ کے لائے اور پھر مصنوعی ایک اپنا جو بنا کے اکثریت، تو پنجاب نے اپنے دھکے سے اپنی حکومت قائم کر لی.
یہ منشور ہمارا نہیں ہے بھائی، یہ کسی اور کا ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ملک بہت زیادہ مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور ہم اپنا جو ہے اس ملک کو ان تمام مسائل سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، اور یہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی تو یقیناً سب سے زیادہ یہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ دیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ یہ ہمارے پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ اکانومی کا ہے، اور مہنگائی اس سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں وزیر اعظم بنا تھا 2013 میں، تو سب سے پہلے چند دنوں میں میں پنڈی میں آپارا مارکیٹ پہ گیا، میں گیا دکانداروں کے جا کے پوچھا، میں نے کہا یہ سبزی کا کیا بھاؤ ہے؟ کوئی 10 روپے کلو تھی، کوئی 15 روپے کلو تھی، کوئی 20 روپے کلو تھی، سبزیوں کے یہ ریٹ تھے۔ اگر مجھے وہ غریب کا، پاکستان کے مزدور طبقہ کا اگر درد نہ ہوتا تو مجھے کیا ضرورت تھی وہاں پہ جانے کی؟ میں کیوں جا کے ریٹ پوچھتا؟ اور اس کے بعد اگر مجھے اس بات میں، جیسے میں نے ابھی یہ بات کی ہے، مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جب بلوچستان میں کوئٹہ میں جب بم دھماکہ ہوا، کچھ 100-150 لوگ شہید ہو گئے، جو ہے وہ مائیں، بیویاں، بچیاں، بچے، ہزارہ جی، بیویاں، بچے ان کی لاشوں سے چمٹے ہوئے تھے اور رو رہے تھے۔ تو وہ سین منظر دیکھے نہیں جاتے تھے۔ شاید میرے خیال میں نے وہ منظر یا جیل میں دیکھا تھا یا لنڈن میں نے دیکھا تھا، میرے خیال موسٹ پرابلی میں نے جیل میں دیکھا ہوگا۔ تو وہ بیچاری لڑکی کہہ رہی تھی کہ میں نے خود سنا اس کو، وہ اس جیل میں مجھے ملا ہوا تھا ٹیلی ویژن جو صرف پی ٹی وی کا تھا، اور پی ٹی وی کا بھی وہ تھا وہ جو دکھاتے ہیں وہ جو کلچرل پروگرام، جو خبریں سنانے والا نہیں، ہوم، تاکہ نواز شریف کو یہ نہ پتہ لگ سکے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اس سے مجھے وہ اور پیچھے جاؤں گا تو وہ ماشاءاللہ 1999 بھی یاد آ جاتا ہے، لیکن میں اب اس کی بات کرنا نہیں چاہتا۔ تو میں اپنے اوپر ذرا ضبط کر رہا ہوں، صبر سے کام لے رہا ہوں، اور میں اس کی بات ابھی اس وقت نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہ مجھے اپنا ٹی وی سے پتہ لگا کہ وہ کس طرح سے وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ بھائی عمران وزیر اعظم آپ آ جائیں ہمارے پاس، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو، رو رہی ہے۔ چھوٹی بچی تھی، کوئی میرے خیال 8-9 سال کی ہوگی۔ تو اس کو دیکھ کے وہ رو رہی تھی، تو ہمیں دیکھ کے رونا آ رہا تھا۔ اور اس کے بعد عمران خان کا سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ مجھے یہ سب بلیک میلنگ ہے، میں کسی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا۔ 150 بندہ شہید ہو گیا ہے، ان کی بچیاں کیا آپ کو بلیک میل کر رہی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کے گھروں میں کوئی روٹی بھی ہے یا نہیں ہے، وہ آپ کو بلیک میل کر رہی ہیں؟ یہ دل جس سیاستدان کے سینے میں ہوگا، اس کو پاکستان اور پاکستان کے عوام کی ترقی سے کیا غرض ہے؟ تو ہم نے تو بھائی یہ کام آج سے نہیں کیا، ہم تو 1990 سے شروع ہوئے ہیں، اور 1990 سے جس انداز میں ہم نے یہ کام شروع کیا تھا، اگر ہمیں بغیر انٹرپشن کے کام کرنے دیا جاتا، یہ آج ملک کی شکل کچھ اور ہوتی۔ یہ ملک تو دنیا کے اندر ایک بہترین مقام حاصل کر چکا ہوتا۔ دکھ مجھے اس بات کا کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور آج 2013 میں لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ خوش نظر نہیں آتے، وزیر اعظم تو آپ بن گئے ہیں، ہمیں خوش نظر، میں میڈیا پہ یہ میں نے باتیں سنی ہوئی ہیں کہ نواز شریف کے چہرے پہ کوئی ہنسی نہیں آ رہی، کوئی مسکراہٹ نہیں ہے۔ بھائی لوگ اگر تنگ ہیں بجلی سے، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، پاکستان کے اندر حالات، اکنامک حالات ٹھیک نہیں ہیں، ملک جو ہے نا وہ ڈیفالٹ کے دھانے پہ کھڑا ہے، اور ہم اپنا فیٹف لے لیں، فیٹف کے اندر ہم گرے میں تھے، اور بلیک لسٹ ہونے کا ہمیں خدشہ تھا، جس کو کہ ہم بعد میں وائٹ پہ لے کے آئے، ہم لے کے آئے اللہ کے فضل سے۔ تو ایسے میں کون سا وزیر اعظم ہے جو مسکرائے گا اور ہنسے گا؟ ذرا مجھے بتائیں آپ۔ تو میں کہتا نہیں تھا، لیکن سمجھنے والوں کو سمجھنا چاہیے تھا کہ میری چہرے پہ اگر ہنسی نہیں ہے تو اس کی کوئی وجوہات ہیں۔
مسکراہٹ نہیں تو کوئی وجوہات ہیں، لیکن 2017 میں میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو گئی تھی، بجلی بھی آ گئی تھی اور سستی بجلی آ گئی تھی، پاکستان کے لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، ڈالر 104 پہ تھا، اور 4 سال نہیں ہلا۔ میں اپنی حکومت کو گنتا ہوں 2013 سے لے کے 2017 تک، اس کے بعد سے میری حکومت نہیں تھی، اور شہباز صاحب نے آ کے بھی سنبھالا ہے۔ مجھے شہباز صاحب کو معلوم ہے، یہ خواجہ سعد رفیق کو معلوم، ڈار صاحب کو معلوم ہے، حسن اقبال کو معلوم ہے، جتنے بھی پرویز رشید صاحب کو معلوم ہے، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے لندن میں۔ میں نے کہا شہباز صاحب گورنمنٹ نہ لو، اور اگر لے لیے تو خط چھوڑ دو، بیٹھے ہیں سب، لیکن ایسے حالات پیدا ہو گئے، اسے الٹیمیٹم دے دیا۔ میں نے کہا بھئی الٹیمیٹموں کے سامنے تو ہم سر نہیں جھکاتے، میں تو نہیں جھکاؤں گا، نہ آپ نے جھکانا ہے۔ شہباز صاحب کی تقریر تیار تھی، رات کو انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کرنا تھا، اور بالکل تیار، 4 گھنٹے رہ گئے تھے، الٹیمیٹم آ گیا۔ میں نے خود کہا ان کو اب نہیں چھوڑنا آپ نے، اب رہیں، آپ مقابلہ کریں۔ تو ملک ویسے ڈیفالٹ کی سچویشن پہ آ گیا تھا۔ میں نے کہا کچھ بھی ہو، اب ہم اپنا جو ہے نا وہ نہیں کریں گے، اب اس کو پہلے الٹیمیٹم کی قیمت کا پتہ لگ جائے، اس کے بعد پھر ہم اپنا اگلا کام کریں گے۔ وہ پھر الٹیمیٹم کرتے کرتے پھر آپ کو پتہ ہے اور بڑے مسائل آ گئے، لیکن شہباز شریف صاحب کے اوپر، ان کی ٹیم کے اوپر، جنہوں نے بڑی جان فشانی کے ساتھ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اور پاکستان کو ان حالات میں پاکستان کو کھڑا کیا، لیکن اس کی پرائس ہے جو ہم نے پے کیے پرائس، اور میں وہ ہمارا پولیٹیکل کیپٹل برن کیا اپنا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو جلایا، لیکن ملک کے لیے اپنے لیے نہیں۔ ہمیں پتا تھا یہ مسائل آئیں گے، آئے ہیں مسائل وہ، لیکن یہ ملک کا معاملہ تھا، ہمیں کرنا پڑا اور ہم نے کیا، اور آئندہ بھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آیا تو پھر بھی کریں گے۔ یہ جیلیں ویلیں جلا وطنیاں کاٹنے کے باوجود کریں گے، ملک کے لیے کریں گے، کھڑے رہیں گے ملک کے لیے۔ میں بالکل آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، دل کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر دیکھیں آپ نے اس ملک کے اندر بنایا کس نے، کیا ہے؟ کوئی آج پوچھیں تو صحیح بابا، آپ پوچھیں، بڑی حکومتیں آئی ہیں، اس کی بھی حکومت آئی ہے، میں تو چلیں ابھی پچھلی حکومتوں کو آپ بعد میں پوچھ لینا، اس کو آج پوچھیں کہ تم نے اپنے 4 سالوں میں کیا کیا ہے؟ ایک منصوبہ بتا دو یار، ایک منصوبہ، اس پہ انگلی رکھو، یہ ہمارا منصوبہ ہے۔ کیا منصوبہ؟ آپ نے مہنگائی کر کے غریب کی کمر توڑ دی، بجلی آپ نے مہنگی کر دی۔ میرے زمانے میں تو کوئی مہنگائی نہیں تھی، جب 2017 میں کوئی مہنگائی نہیں تھی، مہنگائی بعد میں ہوئی ہے، ان کے 4 سالوں میں ہوئی ہے۔ یہ سب کو سمجھنا چاہیے، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ میں کل کسانوں کو بھی کہہ رہا تھا، میں نے کہا میرے زمانے میں جو 2,500 روپے تھی اپنا کھاد، یہ 1,400 روپے کھاد تھی، 2,500 روپے ڈی اے پی تھی، اور ٹریکٹر 9 لاکھ روپے کا تھا، 9 لاکھ روپے کا، آج 38 لاکھ روپے کا ہے۔ پہلے تو آپ چھوٹی سزوکی گاڑی بھی خرید لیتے تھے، ہونڈا بھی خرید لیتے تھے، یہ ٹویوٹا بھی خرید لیتے تھے۔ آج کتنے لوگ خرید سکتے ہیں آج ہونڈا اور یہ ٹویوٹا اور دوسری گاڑیاں؟ کوئی، بڑے کم رہ گئے ہیں۔ جو میرے زمانے میں 20-20 لاکھ روپے کی جو گاڑیاں تھیں، آج 1-1 کروڑ کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ غریب آدمی، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کئی بیچارے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں، آگے بھی ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے، بندہ گاڑی موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے پیچھے اس کی بیگم ہوتی ہے، بیگم کے پیچھے 2 بچے بیٹھے ہوتے ہیں، بیچ میں ایک آدھ اور بھی ہوتا ہے۔ بھائی لوگ کہتے ہیں یہ کیا، کئی لوگ کہتے ہیں انہوں نے کیا پورا خاندان بٹھایا ہوا ہے، کیا ضرورت ہے ان کو ایسا کرنے کی؟ بھائی مجبوری بھی ہے، وہ بچارے انہیں کہیں جانا ہوتا تو رکشہ مہنگا ہے، ٹیکسی مہنگی ہے، دوسری سواریاں مہنگی ہیں، تو وہ نہیں پے کر سکتے۔ کسی ضروری جانا پڑتا ہے تو بچوں کو ساتھ، چھوٹے بچے تو ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے، اور کوئی سواری نہیں ہے۔ آپ یقین کریں کہ اگر وہ
दिन रहते, 1990 से आगे वो दिन रहते, खलल ना आता। 2018-17 वाली वो ये पाकिस्तान के साथ हादसा ना होता, आज उन लोगों के पास मोटरसाइकिल गाड़ियां होती, रोजगार होता उनके हाथ में, ये बिजली इतनी महंगी ना होती, बल्कि होती ही ना। हमारे ज़माने में तो कोई बिजली की शिकायत नहीं थी, 2017 में कोई शिकायत नहीं थी, लोग खुश थे कि फैक्ट्रियाँ भी चल पड़ी हैं, घरों में भी बिजली आ रही है, चूल्हे भी जल रहे हैं, खाना भी पक रहा है, सब कुछ ठीक है। और हम खुश थे कि हमने कौम की खिदमत की है। तो क्या किया इन्होंने? हमारी मोटरवेज के ऊपर तो सिर्फ कारें नहीं चलती, सिर्फ एयरफोर्स के जहाज उतरते हैं और टेक ऑफ करते हैं। ऐसे ही इन्होंने रौला डाला हुआ है, बेकार का, लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है, और चंद लोग हमारे बेवकूफ भी बन जाते हैं आसानी के साथ। और सबसे ज्यादा आसानी के साथ हमारे चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। ये बीमारी उधर से आई है, और उनको समझना चाहिए कि उन्होंने किस तरह का बंदा जो है वो उसको मौका दिया। हमने तो मौलाना फजल रहमान के साथ कहा मिलके कि हम नहीं भाई, हम नहीं बनाते। मेरा ख्याल है कि वो शायद मुमकिन है, मुझे आज लगता है कि जैसे वो हमने गलत फैसला किया था, आने ही नहीं देना चाहिए था, ना होता बांस ना बांसुरी बनती। तो हुजूर मेरा हमारा मंशूर यही जो आपने मेरी जुबान से सुना है, और अगर मौका देगा अल्लाह, इन नौजवानों की खिदमत करेंगे, अपनी ख़वातीन बहनों की, बच्चियों की खिदमत करेंगे, एजुकेशन में खिदमत करेंगे, हेल्थ में खिदमत करेंगे, और पाकिस्तान को कोशिश करेंगे भाई, पूरी कोशिश करेंगे। इन्होंने बड़े दावे किए हुए हैं मंशूर में कि हम अपना इन्फ्लेशन को ले आएंगे 40% से 20%, अगले साल उससे बाद 10%। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, और हम सब मिल के कोशिश, मैं अकेला अपनी बात नहीं कर रहा, हम मिल के कोशिश करेंगे। ये भाई माशाल्लाह मेरा बड़ा अच्छा भाई, इसने हमेशा बहुत उम्दा काम किए हैं, और लाहौर में मेट्रो बस, मुल्तान में मेट्रो बस, इस्लामाबाद में मेट्रो बस, उनसे एक नहीं बन सकी वहाँ पे पेशावर में। वो भी जो मेट्रो बस बनी वो आपके सामने है। ऑरेंज लाइन आपने देखी यहाँ पे माशाल्लाह, ये ऑरेंज लाइनें आज पंजाब के और पाकिस्तान के हर शहर में होती अगर ये खलल ना पड़ता। हमने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, खुद मारी है। ये मेरे दोस्त बैठे हुए हैं फ्रंट लाइन में, ये सब मेरी बातों को सुन दिल में कहते होंगे नवाज शरीफ क्या ठीक रहा। मेरा दिल मान रहा है कि आप ये कह रहे होंगे, और जो टीवी में मुझे सुन रहे हैं वो भी यही कह रहे होंगे, गल ठीक कर रहे हैं। बस अगर ये कह रहे हैं कि गल ठीक कर रहे हैं तो बस सत्य खैर है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।